بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1172 کا دوسرا مہینہ گزر رہا تھا۔ شوبک کا قلعہ تو سر ہو چکا تھا، لیکن شہر میں ابھی بدنظمی اور افراتفری تھی۔ عیسائی اپنے کنبوں سمیت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ بھاگ بھی گئے تھے۔ انہیں ڈر یہ محسوس ہو رہا تھا جس طرح انہوں نے شوبک کے مسلمان باشندوں پر ظلم و تشدد روا رکھا تھا، اسی طرح مسلمان ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ لوگ دراصل اپنے اور اپنے حکمرانوں کے گناہوں کی سزا سے بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو کیڑے مکوڑے بنا رکھا تھا۔ مسلمانوں کا کیمپ اس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سلطان ایوبی کو اس کیمپ کا علم تھا۔ وہ شوبک میں داخل ہوتے ہی اس کیمپ میں پہنچے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق وہاں 2000 کے قریب مسلمان قید تھے۔ یہ 2000 لاشیں تھیں۔ ان سے مویشیوں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ ان سے غلاظت تک اٹھوائی جاتی تھی۔ ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جو یہاں جوانی میں لائے گئے تھے اور بوڑھے ہو چلے تھے۔ وہ بھول گئے تھے کہ وہ انسان ہیں۔ ان میں پہلی لڑائیوں کے جنگی قیدی بھی تھے اور ان میں ان بد نصیبوں کی تعداد زیادہ تھی جنہیں صلیبیوں نے قافلوں سے اور شہر سے پکڑ کر کیمپ میں ڈالا تھا۔ یہ امیر کبیر تاجر تھے یا خوبصورت لڑکیوں کے باپ تھے۔ ان سے دولت مال اور لڑکیاں چھین لی گئی تھیں۔ سلطان ایوبی نے جب ان 2000 زندہ لاشوں کو دیکھا تو ان کے آنسو نکل آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، ان مظلوموں کو آزاد کرانے کے لیے میں پوری کی پوری سلطنت اسلامیہ کو داؤ پر لگا سکتا ہوں۔ انہوں نے ان کی غذا اور ان کی صحت کے لیے فوری احکامات جاری کر دیے تھے اور کہا تھا کہ ابھی انہیں اس جگہ رکھا جائے اور انہیں بستر مہیا کیے جائیں۔ عماد ہاشم سلطان ایوبی کی فوج کے ایک چھوٹے سے دستے کا کمانڈر تھا۔ صلیبیوں کے خلاف جو جذبہ ہر مسلمان سپاہی کے دل میں تھا وہ عماد شامی میں بھی تھا، لیکن اس کے جذبے میں انتقام کا قہر اور غضب زیادہ تھا۔ اس کے متعلق سب جانتے تھے کہ وہ یتیم ہے اور اس کا سگا عزیز رشتہ دار کوئی نہیں، لیکن اسے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ یتیم ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے مرا نہیں تھا۔ وہ 13-14 سال کی عمر میں گھر سے بھاگا تھا۔ اس وقت اس کا گھر شوبک میں تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے بچپن میں شوبک پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا تھا۔ اس کا بچپن صلیبیوں کی دہشت میں گزرا تھا۔ اس نے مسلمان جنگی قیدی بھی دیکھے جنہیں مار مار کر لایا جا رہا تھا اور اس کے سامنے 2 قیدیوں کے سر کاٹ دیے گئے تھے۔ عماد شامی کا گھر بھی محفوظ نہ رہا۔ اس کی ایک بہن تھی جس کی عمر 7-8 سال تھی۔ اسے وہ بہن یاد تھی، بہت خوبصورت تھی۔ گھر میں اس کا باپ تھا، ماں تھی اور ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ ایک روز عماد کی گڑیا سی بہن باہر نکل گئی اور لاپتہ ہو گئی۔ باپ نے تلاش کیا مگر کہیں نہ ملی۔ ایک مسلمان پڑوسی نے اسے بتایا کہ اسے عیسائی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ باپ شہر کے حاکم کے پاس فریاد لے کر گیا۔ جو ہی اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے، حاکم اس پر برس پڑا اور اس پر الزام عائد کیا کہ وہ حکمران قوم پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہا ہے۔ گھر آ کر باپ اور عماد کے بڑے بھائی نے عیسائیوں کے خلاف شور شرابہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات کو ان کے گھر حملہ ہوا۔ عماد نے اپنی ماں اور بڑے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا۔ وہ باہر بھاگ گیا اور ایک مسلمان کے گھر جا چھپا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر نہیں گیا کیونکہ اس مسلمان نے اس ڈر سے اسے باہر نہ نکلنے دیا کہ عیسائی اسے بھی قتل کر دیں گے۔ تھوڑے دنوں بعد اس مسلمان نے اسے ایک اور آدمی کے حوالے کر دیا جو اسے چوری چھپے شہر سے باہر لے گیا۔ صبح کے وقت وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ بہت دنوں کی مسافت کے بعد وہ شام پہنچا۔ وہاں اسے ایک امیر تاجر کے گھر نوکری مل گئی۔ اب اس کی یہی زندگی تھی کہ نوکری کرے اور زندہ رہے۔ وہ ذہنی طور پر بالغ اور بیدار ہو گیا۔ یہ انتقام کا جذبہ تھا۔ اس جذبے کے زیر اثر اسے فوجی اچھے لگتے تھے۔ اس نے تاجر کی نوکری چھوڑ کر کسی فوجی حاکم کے گھر میں نوکری کر لی۔ عماد نے اسے بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے اور یہ بھی بتایا کہ وہ فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے۔ اس حاکم نے اس کی پرورش کی اور 16 سال کی عمر میں اسے شام کی فوج میں بھرتی کرا دیا۔ وہ انتقام کے لیے بےتاب تھا۔ اسے 3-4 معرکوں میں شریک ہونے کا موقع ملا جن میں اس کے جوہر سامنے آ گئے۔ 11-12 سال بعد اسے اس فوج کے ساتھ مصر روانہ کر دیا گیا جو نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی کی مدد کے لیے بھیجی تھی۔ 2 سال مصر میں گزر گئے۔ پھر خدا نے اس کی یہ مراد بھی پوری کی کہ وہ شوبک پر حملہ کرنے والی فوج کے ساتھ گیا، لیکن اسے اس فوج میں رکھا گیا جسے ریگزار میں صلیبیوں کی فوج پر حملے کرنے تھے۔ وہاں وہ صلیبیوں کے لیے قہر بنا ہوا تھا۔ اس کا چھاپا مار سوار دستہ مشہور ہو گیا تھا۔ عماد شامی اپنے سواروں کو ساتھ لیے صحرا میں صلیبیوں کی مشق لیتا پھرتا اور بھیڑیوں اور چیتوں کی طرح ان پر جھپٹتا تھا، مگر اس کے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ سرد نہیں ہوتی تھی۔ 1 ماہ بعد اس کے دستے میں کل 4 سوار رہ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ ایک رات اس نے ان 4 سواروں سے صلیبیوں کے کم و بیش 50 افراد کے دستے پر حملہ کر دیا۔ اس نے کئی صلیبیوں کو مارا مگر اس کے تینوں ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ وہ صلیبی سنتریوں سے چھپتا چھپاتا صحرا میں بہت آگے نکل گیا۔ آگے راستہ 2 ٹیلوں کے درمیان سے مڑتا تھا۔ وہاں سے وہ مڑا تو اچانک اسے کسی کے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔
کوئی آدمی ساتھ والے ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی بھاگ کو جھٹکا دیا اور ایر لگائی۔ تیز رفتار سے وہ ٹیلے کے پیچھے گیا تو آگے راستہ ایک اور ٹیلے نے بند کر رکھا تھا۔ عماد سے تھوڑا دور میلے کچیلے سے چوگے والا ایک آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عماد کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس آدمی کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ عماد نے اسے للکارا مگر وہ ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ عماد آگے چلا گیا۔ اس آدمی نے ایک اور کوشش کی، وہ نڈال ہو چکا تھا۔ ٹیلے سے اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ لڑکتا ہوا عماد کے گھوڑے کے قدموں میں آن پڑا۔ اس کے سر سے چوغے کی اوڑھنی والا حصہ اتر گیا۔ عماد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ عماد گھوڑے سے اترا۔ لڑکی خوفزدہ تھی۔ اس کی رہی سہی قوت بھی خوف نے ختم کر دی۔ وہ اٹھی مگر بیٹھ گئی۔ عماد نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، پانی پلاؤ۔ عماد نے گھوڑے سے پانی کی چھاگل کھول کر اسے دے دی۔ اس نے بے تابی سے پانی پیا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ عماد نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جو اس کے پیٹ میں گیا تو اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ عماد نے اسے کہا، مجھ سے ڈرو نہیں، بتاؤ کون ہو؟ شوبک سے اپنے خاندان کے ساتھ چلی تھی۔ اس نے تھکی ہاری زبان میں کہا، سب مارے گئے ہیں، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ مسلمانوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا۔ مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتی کہ تم کون ہو؟ تم نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ کہا ہے۔ جھوٹ ہی صحیح، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ مجھ پر رحم کرو اور مجھے کرک تک پہنچا دو۔ شوبک تک؟ عماد نے کہا، میں تمہیں شوبک لے جا سکتا ہوں، کرک نہیں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں راستے میں عیسائی فوج کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا۔ پھر مجھے ایک گھوڑا دے دو۔ لڑکی نے کہا، میں تمہیں گھوڑا بھی نہیں دے سکتا، تمہیں یہاں سے اکیلے روانہ بھی نہیں کر سکتا۔ عماد نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ شوبک لے جاؤں۔ وہاں مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ اپنے حاکموں کے حوالے کروں گا۔ عماد نے کہا اور اسے تسلی دی، تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جس کا تمہیں ڈر ہے۔ لڑکی کرک جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ آبرو کا ہی سودا کر کے اسے کہا جائے کہ وہ اسے گھوڑا دے دے۔ لڑکی نے اپنا رویہ بدل لیا اور عماد سے کہا، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، آج رات یہیں قیام کیا جائے، صبح شوبک کو روانہ ہو جائیں گے۔ عماد بھی تھکا ہوا تھا، گھوڑوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ لڑکی کی بھی حالت دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ آدھی رات کے وقت لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا عماد گہری نیند سو رہا ہے۔ وہ دبے پاؤں عماد کے قریب آئی اور خنجر سے اس پر وار کرنے لگی، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے قتل نہ کر سکی۔ پھر وہ گھوڑوں تک آئی تو اسے دو عیسائی سپاہی اپنی طرف آتے نظر آئے جو اس کی عزت لوٹنا چاہتے تھے۔ لڑکی نے اونچی آواز میں بولنا شروع کیا تاکہ عماد جاگ سکے، ذرا ٹھہرو اور میری بات سنو۔ اس نے کہا، میں شوبک سے فرار ہو کر آئی ہوں، میرا نام ایونا ہے، میں جاسوسی کے شعبے کی ہوں، کرک جا رہی ہوں۔ وہ دیکھو ایک مسلمان سپاہی سویا ہوا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا تھا، میں اسے سوتا چھوڑ کر بھاگ رہی ہوں، میری مدد کرو، یہ گھوڑے سنبھالو اور مجھے کرک پہنچاؤ۔ اس نے انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ وہ صلیبی فوج کے لیے کتنی قیمتی اور کارآمد لڑکی ہے۔ ایک صلیبی نے اسے ویشیوں کی طرح بازو میں جکڑ لیا اور دونوں اسے ایک طرف کو دھکیلنے لگے۔ اچانک ایک نے گھبرائی ہوئی آواز میں اپنے ساتھی کا نام لے کر کہا، بچو، مگر اس کے بچنے سے پہلے ہی عماد کی برچی اس کی پیٹھ میں اتر چکی تھی۔ دوسرے نے تلوار سونت لی۔ اس وقت لڑکی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ اس نے خنجر صلیبی سپاہی کے پہلو میں گھوم دیا۔ یہ کے بعد دیگرے دو اور وار کیے اور چلا چلا کر کہا، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تم صلیب کے نام پر غلیظ داغ ہو۔ عماد نے کہا، اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے زیادہ سپاہی ادھر آ نکلے، ہم ابھی شوبک کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، انہوں نے تمہیں جگایا تھا؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں جاگ رہی تھی اور گھوڑوں کے پاس کھڑی تھی۔ وہاں کیوں؟ گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کے لیے۔ تم نے خنجر کہاں سے لیا ہے؟ میرے پاس تھا، لڑکی نے جواب دیا، میں نے پہلے ہی ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ پہلے ہی ہاتھ میں کیوں لے رکھا تھا؟ عماد نے پوچھا۔ شاید اس لیے کہ میں جاگ اٹھوں تو تم مجھے قتل کر دو۔ لڑکی نے جواب نہ دیا، عماد کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد بولی، میں تمہیں قتل کر کے بھاگنا چاہتی تھی مگر میں ایسا نہ کر سکی، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عماد نے کہا، تمہارا ہاتھ میرے خدا نے روکا تھا اور تمہاری عزت خدا نے بچائی ہے۔ میرا وجود ایک بہانہ تھا اور ایک سبب تھا، کسی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور چلو۔ سورج نکلنے تک اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کوئی صلیبی سپاہی نظر نہیں آتا تھا۔ عماد کی اپنی فوج کے چند سپاہی اسے نظر آئے جن کے ساتھ اس نے کچھ باتیں کی اور چلتے گئے۔ راستے میں عماد نے لڑکی کو اپنے بارے میں سب بتایا اور پھر اس سے پوچھا کہ اب تم اپنے متعلق سچ بتاؤ۔ لڑکی نے کہا، میں جاسوس لڑکی ہوں، میرا نام ایونا ہے۔ تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے کہ تمہارا کام کس قسم کا ہے؟ عماد نے پوچھا۔ میرے ماں باپ وہیں ہیں، ایونا نے جواب دیا، میں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی۔
میرا محکمہ میری ماں اور اس محکمے کا حاکم ہرمن میرا باپ ہے۔ وہ جب شعبک کے دروازے پر پہنچے تو اگلے روز کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ صحرا میں ایک اور رات گزار آئے تھے۔ حماد لڑکی کو جہاں لے جانا چاہتا تھا اس جگہ کے متعلق پوچھ کر وہ چل پڑا۔ گھوڑے شہر میں سے گزر رہے تھے۔ چلتے چلتے حماد نے ایک مکان کے سامنے گھوڑا روک لیا اور بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ یونا نے اس سے پوچھا، یہاں کیوں رک گئے؟ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ دروازے کے قریب جا کر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے دروازے پر آہستہ آہستہ 2-3 ٹھوکریں ماری۔ ایک بزرگ صورت انسان نے دروازہ کھولا۔ یہاں کون رہتا ہے؟ حماد نے عربی زبان میں پوچھا۔ کوئی نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ عیسائیوں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ ہماری فوج آ گئی تو پورا خاندان بھاگ گیا ہے۔ اب آپ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں نے قبضہ نہیں کیا، اس کی حفاظت کے لیے یہاں آ گیا ہوں۔ میں اسے بالکل بند کر دوں گا۔ اس کا مالک زندہ ہے، وہ مسلمان ہے اور 15-16 سال سے بے گار کیمپ میں پڑا ہے۔ کیا امیر مصر نے انہیں کیمپ سے رہا نہیں کیا؟ حماد نے پوچھا۔ وہاں کے مسلمان اب آزاد ہیں لیکن ابھی کیمپ میں ہی ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ان سب کی حالت اتنی بری ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان کے لیے دودھ، گوشت، دوائیاں اور نہایت اچھے رہن سہن کا انتظام وہیں کر دیا ہے۔ بہت سے طبیب ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ان کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ حماد نے پوچھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ حماد یہ پوچھ کر کہ اندر مستورات نہیں ہیں گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا۔ کمروں میں گیا، دیواروں پر ہاتھ پھیرا۔ ایونا بھی اندر چلی گئی۔ اس نے حماد کو دیکھا، وہ آنسو پوچھ رہا تھا۔ ایونا نے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، اپنے بچپن کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں اس گھر سے بھاگا تھا، یہ میرا گھر ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، ان کے رشتہ دار مر گئے ہیں؟ ان کی کوئی اولاد بھی تھی؟ صرف ایک لڑکا بچا تھا جو عیسائی ڈاکوؤں سے بچ کر میرے گھر آ گیا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ حماد کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ اس گھر سے بھاگ کر پڑوسی کے گھر جا چھپا تھا۔ وہ یہی پڑوسی تھا، مگر اس نے بوڑھے کو بتایا نہیں کہ وہ لڑکا جسے اس نے شوبک سے شام کو روانہ کر دیا تھا یہی جوان ہے جسے وہ یہ کہانی سنا رہا ہے۔ اس نے بوڑھے سے کہا، میں اس مکان کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کا نام بتا دو۔ بوڑھے نے اسے اس کے باپ کا نام بتا دیا۔ حماد کو اپنے باپ کا نام اچھی طرح یاد تھا۔ اس لڑکے کی ایک بہن تھی، بوڑھے نے کہا، بہت چھوٹی تھی، اسے عیسائیوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اسی زمن میں اس گھر کے سارے افراد عیسائیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ حماد بچپن کی یادوں میں گم ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حماد چونکا اور حکم دینے کے لہجے میں بولا، اس مکان کو اپنی نگرانی میں رکھیں، یہ آپ کی تحویل میں ہے۔ اس نے یونس سے کہا، آؤ چلیں۔ کیا تم اپنے باپ سے نہیں ملو گے؟ یونا نے اس سے پوچھا۔ پہلے اپنا فرض ادا کر لوں، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں یہ امانت کسی کے حوالے کر دوں۔ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کسی معاملے پر بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں دربان اندر آیا۔ اس نے کہا، حماد شامی نام کا ایک عہدیدار ایک صلیبی لڑکی کو ساتھ لایا ہے، کہتا ہے کہ اسے اس نے کرک کے راستے پر پکڑا ہے اور یہ لڑکی جاسوس ہے، دونوں کو اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے کہا۔ دربان کے جاتے ہی حماد اور ایونا اندر آئے۔ سلطان ایوبی نے حماد سے کہا، معلوم ہوتا ہے بہت لمبی مسافت سے آئے ہو، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں شامی فوج میں ہوں، حماد نے جواب دیا۔ میرے کماندار کا نام احتشام ابن محمد ہے اور میں البرک دستے کا عہدیدار ہوں۔ البرک کس حال میں ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ سالار اعظم، حماد نے کہا، آدھا دستہ اللہ کے نام پر قربان ہو چکا ہے، میرے گروہ میں سے صرف میں رہ گیا ہوں۔ تم نے اتنی جانیں ضائع تو نہیں کی؟ سلطان ایوبی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مر جانے اور قربان ہونے میں بہت فرق ہے۔ نہیں سالار اعظم، حماد نے جواب دیا، خدائے ذوالجلال گواہ ہے کہ ہم نے ایک ایک جان کے بدلے میں 20 جانیں لی ہیں۔ اور تم؟ سلطان ایوبی نے لڑکی سے پوچھا، کیا تم پسند کرو گی کہ اپنے متعلق ہمیں سب کچھ بتا دو؟ سب کچھ بتاؤں گی، ایونا نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ سلطان ایوبی نے حماد سے کہا، فوجی آرام گاہ میں چلے جاؤ، نہاؤ دو، آج کے دن اور آج کی رات آرام کرو، کل واپس اپنے جیش میں چلے جانا۔ حماد سلام کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے امانت صحیح جگہ پہنچا دی تھی۔ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، ایونا سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے سامنے بیٹی کہہ رہی تھی۔ وہ بتا چکی تھی کہ وہ جاسوس ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ قاہرہ میں 1 مہینہ رہ چکی ہے۔ اس نے وہاں کے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کے نام بھی بتائے تھے جو سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے۔ ایونا نے کسی استفسار کے بغیر ہی اتنی زیادہ باتیں بتا دیں جو جاسوس اذیتوں کے باوجود نہیں بتایا کرتے۔ اس سے علی بن سفیان شک میں پڑ گیا۔ ہم کس طرح یقین کر لیں کہ تم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ آپ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی نے جھنجھلا کر کہا، اس لیے کہ تم صلیبی ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صلیبی نہیں مسلمان ہوں
تو آپ کہیں گے یہ بھی جھوٹ ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ 16-17 سال گزرے، میں اس قصبے سے اغوا ہوئی تھی۔ یہاں اگر مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا باپ کیمپ میں ہے۔ اس نے اپنے باپ کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے باپ کا نام اب معلوم ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ عماد نے اسے کس طرح صحرا سے بچایا تھا اور وہ رات کو اسے قتل کرنے لگی مگر اس کا خنجر والا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا میں نے دن کے وقت اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں میں نظر ڈالی تو میرے دل میں کوئی ایسا احساس بیدار ہو گیا جس نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ میں عماد کو پہلے سے جانتی ہوں۔ ایونا نے تفصیل سے سنایا کہ شعبک میں داخل ہو کر عماد ایک مکان کے آگے رک گیا اور ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اس نے کہا یہ گھر اندر سے دیکھ کر میری یادیں بیدار ہونے لگی۔ مجھے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ذہن اپنے آپ ہی مجھے اس گھر میں گھمانے پھرانے لگا۔ میں نے ایک کواڑ کی الٹی طرف دیکھا، وہاں مجھے خنجر کی نوک سے کھدی ہوئی لکیریں نظر آئیں۔ یہ میں نے بچپن میں بڑے بھائی کے خنجر سے کھودی تھی۔ پھر میں نے عماد کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ داڑھی کے باوجود اس کی 16-17 سال پرانی صورت یاد آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ میں نے عماد کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ اس نے کہا آپ مجھ پر اعتبار کریں نہ کریں، مجھے قید خانے میں ڈال دیں، جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کر کے مرنا چاہتی ہوں۔ کیا کر سکتی ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ مجھے کرک تک پہنچا دیں تو میں سلیب کے 3-4 بادشاہوں اور اپنے محکمے کے سربراہ ہرمن کو قتل کر سکتی ہوں۔ ہم تمہیں کرک تک پہنچا سکتے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن اس کام سے نہیں کہ تم کسی کو قتل کرو۔ میں تاریخ میں اپنے متعلق یہ تہمت چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا کہ سلطان ایوبی نے اپنے دشمنوں کو ایک لڑکی کے ہاتھوں مروا دیا اور شعبک میں فوج دے کے بیٹھا رہا۔ البتہ تمہاری اس خواہش پر غور کر سکتے ہیں کہ تمہیں معاف کر کے کرک بھیج دیں۔ نہیں، ایونا نے کہا، میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں، میں یہی مروں گی۔ میری اس خواہش کا ضرور خیال رکھیں کہ عماد کو یہ نہ بتائیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ میں کیمپ اپنے باپ کو ضرور دیکھنے جاؤں گی، لیکن اسے بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ علی بن سفیان اسے اپنے ساتھ لے گیا اور ان کمروں میں سے ایک اسے دے دیا جہاں جاسوس لڑکیاں رہا کرتی تھیں۔ عماد اپنا تعارف کرائے بغیر باپ سے ملا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا۔ ایونا بستر سے اٹھی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا۔ 2 پہرے دار باتیں کرتے ہوئے سائے کی طرح نظر آئے۔ پہرے دار وہاں سے ذرا دور ہٹ گئے۔ لڑکی دبے پاؤں باہر نکلی اور اس عمارت کی اوٹ میں ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں کا کیمپ کہاں ہے۔ وہ باپ کو ملنے جا رہی تھی۔ وہ تیز تیز جا رہی تھی کہ اس کے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ رکی ہی تھی کہ اس کے سر اور منہ پر کپڑا آن پڑا اور 2 مضبوط بازوؤں نے اسے جکڑ کر اٹھا لیا۔ نصف گھنٹے کے بعد اسے اتار کر کھولا گیا۔ وہ ایک کمرے میں تھی جس میں 2 دیے جل رہے تھے۔ وہاں 4 آدمی تھے۔ اس نے سب کو باری باری حیرت سے دیکھا اور کہا، تم لوگ ابھی یہاں ہو اور آپ کرال، آپ بھی یہی ہیں؟ ہم جا کر آئے ہیں، کرال نے جواب دیا، تم سب کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ اچھا ہوا کہ تم مل گئی۔ پھر رات کو ہی اسکیم تیار ہو گئی۔ ایونا نے گیرالٹ کو بہت سی تفصیلات دیں۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ لڑکیوں کو نکالنے کے لیے کتنے آدمی جائیں گے اور باقی آدمی کون سے مکان میں جمع ہوں گے۔ اس اسکیم کے بعد ایونا نے یہ تجویز پیش کی کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس کی گمشدگی سے لڑکیوں پر پہرا سخت کر دیا جائے گا، جس سے یہ مہم ناکام ہو جائے گی۔ گیرالٹ نے ایونا کی یہ تجویز پسند کی اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی رہائش گاہ کے قریب چھوڑ گیا۔ اگلے دن ایونا علی بن سفیان سے ملی اور ساری بات بتائی۔ رات کو گیرالٹ اور اس کے ساتھی جاسوس لڑکیوں کو آزاد کرانے آئے تو پکڑے گئے۔ صبح کے وقت علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے سامنے جو لوگ کھڑے کیے، ان میں ایک تو گیرالٹ اور اس کے 40 چھاپہ مار تھے اور تقریباً اتنی ہی تعداد ان جاسوس اور تحریک کاروں کی تھی جنہیں دوسرے مکانوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ کارنامہ ایونا کا تھا۔ اس نے گیرالٹ کے سامنے اسکیم بنائی تھی اور اس سے ان تمام جاسوسوں کے ٹھکانے معلوم کر لیے تھے جو شعبک میں چھپے ہوئے تھے۔ ایونا رات کو ہی واپس آ گئی اور صبح اس نے تمام تر اسکیم علی بن سفیان کو بتا دی اور جاسوسوں کے ٹھکانوں کی بھی نشاندہی کر دی۔ علی بن سفیان کے جاسوس دن کے وقت سارے ٹھکانے دیکھ آئے تھے۔ شام کے وقت سلطان ایوبی کے خصوصی چھاپہ مار دستوں کو ان ٹھکانوں پر چھاپے مارنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر کہیں اور چھپا دیا گیا تھا۔ ان کی جگہ ہر کمرے میں 3-3 چھاپہ مار بھیج دیے گئے۔ جو ہی چھاپہ مار لڑکیوں کو اپنے ساتھ لانے کے لیے کمروں میں داخل ہوئے، مسلمان چھاپہ ماروں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس طرح شعبک میں صلیبیوں کے تقریباً تمام جاسوس اور چھاپہ مار پکڑے گئے۔
ایونا نے ان تمام مسلمان سرکردہ شخصیتوں کی بھی نشاندہی کر دی جو قاہرہ میں سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے۔ حشاشین کے ہاتھوں سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا وہ بھی ایونا نے بے نقاب کیا۔ وہ منظر بڑا ہی جذباتی اور رقت انگیز تھا۔ جب عماد کو بتایا گیا کہ ایونا اس کی بہن ہے اور جب بہن بھائی کو ان کے باپ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو جذبات کی شدت سے بوڑھا باپ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ سلطان ایوبی نے اس خاندان کے لیے خاص وظیفہ مقرر کیا اور علی بن سفیان کے محکمے کے لیے حکم جاری کیا کہ تمام جاسوس لڑکیوں کے متعلق چھان بین کی جائے۔